اللہ مارنا چاہے، پوری کائنات آپ کو بچانا چاہے، پوری کائنات کے لوگ آپ کو مارنا چاہیں اور اللہ بچانا چاہے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے ستے خیرن تو یہ جنگیں، یہ توپیں سر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فرشتوں نے آپ کے گرد ایک دائرہ بنا رکھا ہے جس میں کوئی مصیبت، تکلیف، ٹینشن، دکھ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ چلتے رہیں بم، جہاز ماریں جتنے مرضی گولے، توپیں آپ کے سامنے لگی ہوں، ٹینک بھاگ رہے ہوں آپ کی طرف، سر اس دائرے میں آ ہی نہیں سکتے جس دائرے میں اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے کان بند ہیں، جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی، جن کی آنکھوں پر کسی بینائی دکھتے ہوئے بھی چھین لی گئی، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان پتنی یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن پتنی کیوں میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ یہ تو سوچتا ہی ہوگا ہر وقت مانگنے ہی آتے، کبھی تو مجھ سے ملنے بھی آیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر بندہ اللہ سے ملنے کے لیے چلا جائے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارا بچہ ہماری گود میں آ جائے، ہاں، سینے سے لگ جائے، ہم سپاریاں کرنے لگے، کیا ضرورت ہے اس کو مانگنے کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ یار اتنا تیار ہو کے مانگنے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جانا، جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ اتنا خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، صاف کپڑے پہن کے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ نے بتانا نہیں ہے کہ اللہ میاں دیکھ تو نے یہ دیا تھا، اس طرح آپ اپنے ابا کو اماں کو دکھاتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو نے مجھے کپڑے دلائے، تو نے مجھے دکھایا، دیکھ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اور وہ خاص طور پہ کہا گیا کہ اگر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر تمہارے کپڑوں سے، اٹھنے بیٹھنے سے، پہناوے سے نظر آنا چاہیے۔ جو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے سر آپ اپنی بیوی پہ خرچ کریں، آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، صلہ رحمی کریں لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں پر رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ اللہ سے رابطہ، رشتہ، تعلق 24/7 اللہ سے باتیں کر، اللہ کو لوٹو۔ اور وہ کسی نے کہا کہ رب راضی کس طرح کرنا ہے، رب تے راضی کرنے نہیں، رب دے بندے راضی کرنے نے، اور رب تے آپ راضی ہو جائے گا۔ اور بندے راضی ہون گے تو رب آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ بندیاں نو خراب کر کے، بندیاں نو خوار کر کے راضی رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیگیٹیوٹی، حسد آپ کو برباد کر رہا ہے، آپ کی اولاد کو برباد کر رہا ہے، آپ کے خاندان کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ آپ نیگیٹو ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ آ گیا ہے، آپ کے کان بند ہو گئے ہیں، دلوں پہ مہرے لگ گئی ہیں، تو سر یہ جنگیں برباد کر دیں گی، کیونکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ نہیں رہے، ہم اذان کو سن ہی نہیں رہے، ہم پیشی پہ جا نہیں رہے، ہمارے مقدمے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو کنیکشن کی بات کرتے آپ کنیکٹ ہی نہیں کر رہے، کنیکٹیوٹی ہماری بڑی متاثر ہو گئی ہے اللہ رب کائنات سے۔ ہمارے کسی دوست نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو اقیم الصلاۃ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ آپ کنیکٹ ہوں، زکوٰۃ دیں اور جھکنے والوں کے ساتھ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکیں۔ تو وہ جو پہلا ورڈ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ کنیکٹ کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ وہ اقیم الصلاۃ، وہ قائم کس طرح سے کرو گے وہ کنیکشن، وہ بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے سر۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نا سر، نہیں ہو سکتا۔ بڑا آسان، بڑا سمپل سا فارمولا ہے اس کے بغیر۔ اور آپ اس کے بعد جتنی بھی ٹامٹوئیاں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جو مرضی تیر چلا لیں، جو مرضی آپ بنا لیں، وہ اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا۔ اور آج کے دور کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے یہی ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم اس طرح سے سیدھے نہیں چل پا رہے ہیں اور وہ ہم ریزلٹس ہم سے نہیں مل پا رہے،
تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے فرما بھی دیا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گی تو اور قومیں آ جائیں گی، اور لوگ آ جائیں گے، اور نسلیں آ جائیں گی، میرے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ کچھ بھی بڑی ہاں بات تو وائی ناٹ اس، وائی ناٹ اس۔ اللہ مارنا چاہے، پوری کائنات آپ کو بچانا چاہے، بچانا چاہے، پوری کائنات کے لوگ آپ کو مارنا چاہے اور اللہ بچانا چاہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے ستے خیرن تو یہ جنگیں، یہ توپیں سر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مومن کے لیے یہ سب کا سب جو ہو رہا ہے یہ مومن کے لیے تحفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بربادی، ہے۔ مومن کے لیے بچت ہے۔ جو صرف زبانی کلامی مسلمان ہیں جو کہ اس وقت زیادہ ہیں، نہیں وہ نہیں معافی، نہیں وہ دوسری کیٹیگری میں ہی آئیں گے، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہ دوسری کیٹیگری میں ہی آئیں گے، وہ اسی سائڈ پہ آئیں گے۔ کنیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے آپ کے اوپر ایک چھپرا بنایا ہے نور کا، اللہ نہ بارش آئے گی، نہ دھوپ لگے گی، نہ ہوائیں، نہ جھکڑ، آپ اس کے ایسے محفوظ ہیں۔ فرشتوں نے آپ کے گرد ایک دائرہ بنا رکھا ہے جس میں کوئی مصیبت، تکلیف، ٹینشن، دکھ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ چلتے رہیں بم، جہاز ماریں جتنے مرضی گولے، توپیں آپ کے سامنے لگی ہوں، ٹینک بھاگ رہے ہوں آپ کی طرف، سر اس دائرے میں آ نہیں سکتے جس دائرے میں اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر مومن کے لیے یہ پناہ ہے، اللہ اکبر، اور لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے سر، لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں کروا سک رہے، ان باپوں کے لیے جو اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف نہیں کروا رہی ہیں اور خود بھی متعارف نہیں ہو رہے، تو خود متعارف نہیں ہے تو آگے ٹرانسفارم نہیں ہو رہا نا سر، آگے ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو رہی چیز، اس میں اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو پھر آگے میں بھی گیا ہوں نا سر، کم از کم 10 قرآن تو ہوتے ہیں ان کے گھر، 10 قرآن سے زائد ہی ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے، اور نسخے بھی پڑے ہوتے ہیں، انعام لوگ دے رہے ہیں، گفٹ لوگ دے رہے ہیں۔ اللہ دلوا رہا ہے، بار بار اللہ دلوا رہا ہے کہ ریمائنڈرز ہیں، یس ریمائنڈر آ رہے ہیں کہ یار اس کو پڑھ لو، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اہل بیت سے محبت کر لو، وہ آپ کی پناہ ہے سر۔ لیکن مجھے 10 نسخے آپ نے بتایا کہ کم از کم ہر گھر میں ایوریج اگر آپ کہیں، لیکن اس میں سے کھلتے کتنے ہیں؟ یا اگر کھلتے بھی ہیں تو اس میں سے جو مطلب کے ساتھ اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو پھر تو اس نے کچھ نہیں بتانا نا، پھر کچھ نہیں۔ اللہ پاک جنت الفردوس عطا کرے۔ مولانا جمشید صاحب، جی مولانا جمشید صاحب سے میں نے کہا حضرت صاحب کیا یہ سچ ہے کہ حافظ قرآن جو ہیں ان کے ماں باپ قیامت والے دن خوشبوؤں کے پہاڑوں پر سونے کے تاج پہنے ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، کیا یہ سچ ہے؟ تو کہنے لگے میرے بچے یہ جھوٹ ہے، یہ کسی نے بات گھڑ لی ہے، لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ میرے بچے جو عاملے قرآن ہوں گے ان کے ماں باپ خوشبوؤں کے پہاڑوں پر سونے کے تاج پہنے ہوں گے اور ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ عاملے قرآن ہوں گے، وہ حافظ عاملے قرآن ہوں گے جو عمل کر رہے ہوں گے، اس کے اوپر جو حی علی الفلاح پہ مڑتے ہوں گے، جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہوں گے، جو خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، جو اللہ کے غائب پر ایمان کرتے، جو آخرت پر یقین رکھتے جو اس کتاب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری گئی اور جو اس سے پہلے پیغمبروں پہ کتابیں اتاری گئیں اس پر یقین رکھتے ہوں گے،
اللہ وہی اکبر، لوگ ہدایت پہ ہدایت ہوں پہ گے، ہوں گے، وہی فلاح پانے پانے والے والے ہوں گے۔ جن کے کان بند ہیں، جن کے دلوں دلوں پہ پہ مہر مہریں لگ گئی، جن کی آنکھوں پر کسی بنائی دکھتے ہوئے بھی دکھتے چھین لی چھین گئی، لی گئی۔ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ معافی نہیں ہے، سر نہ صرف معافی نہیں بلکہ عذاب ہے، عذاب نہیں سر، عذاب ہے، عذاب عظیم۔ عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان جنگوں سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہونا نہیں ہونا، کسی نے بھی۔